تو اب چلتے ہیں ججز کی طرف، اور اس سے پہلے کہ میں ججز سے رزلٹ لوں، میں یہ کہنا چاہوں گا ججز سے کہ ججز آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹاپک کے حوالے سے یہ رزلٹ مجھے دے دیجیے ذرا. بالکل لیجیے. بالکل. تو علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ججز کے اعتبار سے، ججز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بچوں میں کیا کیا چیز نوٹس کرتے ہیں؟ اچھا مظہر، میں کچھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مقررین نے تقاریر کی اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتانا چاہوں گا. ہمارے پاس جب ماہنور آئیں تو ماہنور کا مواد بہت اچھا تھا. ماہنور کا انداز بیاں بھی بہت خوبصورت تھا. بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ادائیگی کی. تلفظ ان کا بہت اسٹرانگ تھا. اچھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس منہل امتیاز آئیں. منہل نے کچھ تلفظ کی کچھ خامیاں رہیں، آپ نے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت تھا. بے شک. لیکن وہ بات ہے کہ تھوڑا سا آپ نے تقریر کو اور بہتر طور پہ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ تقریر یہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ نے پورے وقت کا خیال رکھنا ہے. اچھا، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ہے، روزے سے بھی ہوتے ہیں، تھوڑی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیمرہ کا ایک فیئر بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ بات. یہ ساری چیزیں بالکل بجا ہیں، اپنی جگہ پر ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں اریبہ کی، تو اریبہ جب تقریر کرنے آئیں تو ایک دم سے ان کے جو انداز میں جوش تھا وہ جوش ہم سب کو نظر آیا، اور انہوں نے پوری محفل کو جو ہے وہ پرجوش کر دیا. اور ان کا بھی انداز بیاں بہت خوبصورت تھا، آپ نے بھی جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا. آخر میں اسوا نے اس پرجوش انداز کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا. ایگزیکٹلی. لیکن ایک چیز تھی کہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش میں رہنا ضروری ہوتا ہے. بالکل. آپ جوش میں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے الفاظ جو ہیں وہ منہ کے اندر واضح طور پہ اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی. لائک آپ نے جی ہاں، آپ جیسے غربا کہنا چاہ رہی تھی تو وہ غربا ہو گیا، وہ صحیح طور پہ تلفظ پورے طور پر سمجھ میں نہیں آیا. تو جو سامعین ہیں ان تک جب آپ کا مواد پوری طور پہ نہیں پہنچے گا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. صرف آپ کو جو ضرورت ہے وہ اپنے تلفظ یا ادائیگی، تلفظ بھی نہ میں کہوں، ادائیگی، جی ہاں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے ان بچوں کے بارے میں؟ دیکھیں، ویسے تو سب نے بہت اچھا بولا ہے، اور علی بھائی نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کو اپنے تلفظ پہ بہت محنت کی ضرورت ہے ابھی، کیونکہ انہوں نے ابھی بہت آگے جانا ہے. بے شک. اور باقی تو تمام نے بہت اچھا پرفارم کیا. اب وہ مارکس کے ٹھیک ہے جی، رزلٹ آپ لوگوں کا متفق رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری ججز کی رائے، اور بہت ہی آسان طریقے سے انہوں نے انڈیویجولی تمام پارٹیسپینٹس کو بتایا کہ ان کی کیا خامیاں، کیا کوتاہیاں تھیں. رزلٹ ہے میرے ہاتھ میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے دو مقرر ہیں جو آگے راؤنڈ یعنی کہ کوارٹر فائنلز میں کوالیفائی کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے بچوں، بتا دیا جائے؟ اچھا، ایک بات آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنی ہے، یا تو ہم جیتتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں. تو ناظرین، اب وہ دو نام جو ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ یعنی کہ کوارٹر فائنلز میں جا رہے ہیں، ان میں پہلا نام ہے سیدہ اریبہ، اور ان کے ساتھ جنہوں نے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کیا ہے ان کا نام ہے منہل امتیاز. آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد، اور میری جانب سے آپ لوگوں کو ڈھیر ساری دعائیں، اور اسوہ آپ کے لیے اور ماہنور آپ کے لیے نیک تمنائیں. اپنے آپ کو مزید بہتر کیجئے، اور نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوالیفائی کیجئے گا، دوبارہ آئیے اور خطیب مستقبل کے ٹائٹل کو ضرور جیتیے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کل اسی جگہ، اسی وقت، اسی ٹائم حاضر ہوں گے نئے ننھے منھے مقررین کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.